بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صبح صبح نماز فجر کے بعد ایک سورت اور اللہ پاک کے اس نام کی صرف ایک تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، پھر سارا دن پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی اللہ سے مانگو گے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس دن میں ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر اتنی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہوں گی کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جائے گی، کیونکہ یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ ان دنوں پر میرے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اس طرح کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو ہمیں یہ موقع دوبارہ دیکھنے کو نہ ملتا۔ آج جو انسان یہ تسبیح ان مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں اور مال میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسے ہی پیسے اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ مشہور قول ہے کہ جو بندہ اس اسم مبارکہ اور ان کلمات کو پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے یا جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو، تو وہ شخص ان کلمات کی برکت سے اس کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے ضروری بات جو آج کے دور میں ہے وہ ہے پیسہ۔ یہ تو ہر ایک انسان کی ہی وقت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسوں کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں اور دکھ ہیں، گھر میں روپیہ ٹکتا نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں، اپنا ذاتی کاروبار نہیں، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ہی یہ سب چیزیں مانگ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، صبح نماز فجر کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ سب کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ سب پڑھ لیں تو زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور سکون ہی سکون آ جائے گا، تنگ دستی غربت سب کچھ جیسے بھاگ جائیں گے۔ اس تسبیح کی اتنی برکت و فضیلت ہے کہ اسے پڑھنے والے سے اللہ پاک بہت ہی جلد راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دو اور اس کی ہر جائز حاجت کو پورا کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ قیمتی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک عمل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر آپ کو دوست کا مسئلہ ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، بیوی اور شوہر کی ناچاکی رہتی ہے، بھائیوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا ساس اور نند کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر آپ گھر والوں کو سمجھاتے بھی ہیں، آپ کی بات کوئی بھی نہیں مانتا، یا کاروبار نہیں ہے اور بے روزگاری ہے، یا کاروبار ہے آمدن بھی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، بس اس وظیفے کے کرنے کے بعد جو معجزات ہوں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کے تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، یہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معجزہ عطا فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تمام دکھ اور تکالیف ختم ہو جائیں گے۔ آپ صرف کسی بھی دن جب فجر کی نماز سکون و اطمینان سے پڑھ لیں تو یہ وظیفہ کر لیں۔ مرد حضرات تو مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو گھر میں آ کر ہی پڑھ لیں، یعنی جہاں آپ کو مناسب لگے آپ یہ عمل بآسانی کر لیں۔ پیارے ناظرین، آپ کئی سالوں سے جو لوگ رزق کی تنگی میں گرے ہوئے ہیں مگر ان کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہو رہے، یا کوئی اچھی سی ملازمت نہیں مل رہی، یا گھر میں پیسہ بالکل نہیں ہے بلکہ بے برکتی چھائی ہوئی ہے، تو یہ وظیفہ کرنے سے اتنی برکتیں نازل ہوں گی
کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی اس عمل کے ذریعے سے اللہ پاک فوراً عطا کر دیں گے۔ اس وظیفے کو آج تک جس نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سچے دل اور کامل یقین سے کر لیا تو زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں رہے گی، اس کی زندگی میں ہمیشہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا، یعنی یہ جو غربت ہے انسان کو اس کنارے پر لے جاتی ہے جہاں پر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں اپنے معاشرے کو، ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس وقت کی بتائی ہوئی آج اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ لیں۔ جن کے گھر پیسوں کی کمی ہے ان کے گھروں کے اندر کتنے معاملات خراب ہیں۔ انسان کی جو غیرت ہے اس وقت وہ اس کو جھنجھوڑتی ہے، انسان کا ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کو بستر پر سوتے وقت یہ کلمات ادا کریں: اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، غیر اور حاضر کو جاننے والے، تو ہر چیز کا مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے، اس بات سے کہ میں اپنے نفس سے برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان سے برائی کرواؤں۔ ناظرین کرام، وہ کون سے خاص کلمات ہیں؟ آج وہ کلمات ہم اس وظیفے میں بتائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو غیبی مدد عطا فرمائیں گے۔ اس شخص کی جو بھی خواہش ہوگی میرا اللہ غیب سے عطا کر دے گا۔ میرا اللہ بہت بڑا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے اللہ کو سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے، سچے دل سے اس کی تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پر اس پاک ذات کا نام لیتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ آج اس مبارک مہینے کے بابرکت دن گزر رہے ہیں۔ جو آج کے دن اللہ پاک کے نام کی اس تسبیح کا وظیفہ چھوڑ دے گا تو پورا سال افسوس میں ہی مبتلا رہے گا، کیونکہ اس عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہوگی کہ اس کی نسلیں بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو بھی آج کے دن مانگو گے ملے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جب بھی صبح اٹھو آپ اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے بعد احتیاط یہ ہے کہ مرد عورت بچہ بوڑھا کوئی بھی اسے آسانی سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورت کوئی خاص ایام میں بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ اس عمل کا لازمی حصہ ہے، آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت تھوڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ناظرین، اللہ پاک کے اسماء الحسنہ بہت مبارک ہیں، لہٰذا جب آپس میں بھی بات چیت کرتے ہوں تب بھی کمال ادب و احترام کے ساتھ اللہ پاک کے ناموں کا ذکر بھی کیا جائے۔ انہی اسماء الحسنہ کے ذریعے آپ اللہ پاک کو پکاریں اور ذکر کیا کریں۔ اسماء الحسنہ کی برکت سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسے انہی ناموں سے پکارو، اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں کی کج روی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے۔ تو ناظرین، وہ کلمات کون سے ہیں جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا تھا؟ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ 1 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد یا رزاق 100 مرتبہ پڑھیں، پھر سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 300 بار استغفر اللہ پڑھیں، آخر میں دوبارہ 3 بار درود شریف پڑھیں، تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے۔ آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا نظام فرمائیں گے کہ پورا مہینہ آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی
اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو آج بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔